سامعین السلام علیکم، پروگرام رابطہ کے ساتھ میں ہوں روحی بانو۔ سامعین، آج رابطہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انجم جلال صاحب۔ آپ کارڈک سرجن ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے۔ سر السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ریڈیو راولپنڈی آنا آپ کو کیسا لگا؟ جی وعلیکم السلام۔ ریڈیو راولپنڈی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن اس سے میری بچپن کی کچھ یادیں اس لیے تازہ ہو گئیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ریڈیو پاکستان لاہور میں ایک بچوں کا مشہور پروگرام تھا، اینڈ وی یوز ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ۔ اس زمانے میں میڈم مونی امید ہوتی تھیں، اس کی ان کو ہم آپا کہتے تھے، اور انہی پروگراموں میں کچھ دفعہ اور بھی بڑے جو بعد میں ٹی وی کے بڑے فنکار تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ تو وہ پرانی باتیں ایک دفعہ سے پھر ذہن میں گھوم رہی۔ سر، جو دل کے امراض ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی بھی دیکھتے ہیں ہم، دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سر اگر ہم بات کریں کہ دل کے کون کون سے امراض ہیں، ان کی کون سی اقسام ہیں اور دنیا میں کیا تناسب ہے ان کا؟ ایکچولی جی، اگر ہم ان کو بڑے گروہ میں تقسیم کرنا چاہیں تو دو براڈ کیٹیگریز بنتی ہیں دل کے امراض کی۔ ایک وہ ہیں جو پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو پیدائشی نقص ہیں، جن کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں دل میں سوراخ ہے، وہ جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی جب ڈیولپمنٹ آرگنز کی ہو رہی ہوتی ہے تو ان اعضاء میں کئی دفعہ کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ وہ بہت ایک لمبی لسٹ ہے ان بیماریوں کی جن کو براڈ کیٹیگری، جیسے میں نے کہا، عوام اس کو دل میں سوراخ کہے گی یا پیدائشی طور پہ نقص کہے گی۔ دوسرے امراض وہ ہیں جو ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے یا اور بیماریوں کی وجہ سے بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں پھر زیادہ کامن جو ہے وہ دل کی اپنی شریانوں کی بیماری ہے یا جسم میں مختلف شریانوں کی بیماری ہے، تو ان کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کہتے ہیں۔ تو سب سے کامن اس کی قسم جو ہے وہ جس کے لیے مشہور ہے آپریشن بائی پاس یا اسٹینٹ، تو اس بیماری کو ہم خون کی شریانوں کی بیماری کہیں گے، دل کی اپنی بلڈ ویسلز کی۔ اس کے علاوہ ہارٹ کے اندر 4 ڈفرینٹ ویلو ہیں، تو ان میں سے کچھ ہیں جو خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے، ان کی اپنی وجوہات ہیں، تو کچھ وہ ویلو کی ڈیزیزز ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 3 بڑے گروہ بن جاتے ہیں، ایک پیدائشی اور دوسرا ایکوائرڈ میں سے پھر آگے 2 قسمیں جو میں نے بتائی ہیں۔ سر اگر ہم پاکستان میں بات کریں کہ پاکستان میں کون سی قسم زیادہ پائی جاتی ہے، کیا ریشیو ہے؟ جی، پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ بیماری ہے دل کی، وہ دل کی خون کی شریانوں کی بیماری ہے، صحیح، جس کو کورنری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں۔ جی جی، وہی ایک خوفناک تناسب ہے اس کا آل اوور دا ورلڈ، بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے، انڈیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ تو سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ تو خون کی شریانوں کی بیماری ہے، کورنری آرٹری ڈیزیز ہے۔ تو سر اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیوں یہ بیماریاں اس حد تک بڑھتی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، آپ اپنے ذہن پہ تھوڑا سا زور دے کے دیکھیں کہ پچھلے 30-40 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر لائف سٹائل کے اندر بہت بڑی چینج آئی ہے۔ جو طرز زندگی ہے ہمارا وہ بالکل بدل گیا ہے۔ کورنری آرٹری ڈیزیز کے اندر جو سب سے بڑی ریزنز ہیں ان کا وہ جڑی ہوئی ہیں لائف سٹائل کے ساتھ۔ صحیح۔ ابھی تک جو کورنری آرٹری ڈیزیز کے بڑے رسک فیکٹر لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے، جی۔ اس کے بعد خون میں کولیسٹرول کا تناسب زیادہ ہونا، جی۔ موٹاپا، ایکسرسائز کا نہ ہونا، سگریٹ نوشی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں کافی زیادہ تیزی سے بڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کامن مرض ہے، سب لوگ اس سے واقف ہیں، ڈائبٹیز جس کو کہتے ہیں، ذیابیطس یا بلڈ شوگر کی بیماری جو ہے، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ریزن ہے دل اور اس کی شریانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ صحیح۔ وہ انڈائریکٹلی وہ بھی یہ بیماری پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ان سب کو آپ ایک براڈ کیٹیگری میں اکٹھا دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ ڈیلی آپ کتنے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، کتنے پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم RIC کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو فگرز بتاؤں گا تو بڑی خوفناک ہیں۔ جی۔ پنجاب میں اس وقت 5 بڑے کارڈک سینٹرز ہیں جو 5 بڑے شہروں میں، لاہور میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، پنڈی میں اور وزیر آباد میں۔ اس کے علاوہ جتنے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی کارڈک یونٹس چھوٹے چھوٹے موجود ہیں۔ آن این ایوریج ہر انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ تقریباً 3000 مریض جو ہے وہ ڈیلی OPD میں دیکھتا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کو ٹوٹل اگر پنجاب کی پاپولیشن کریں تو یہ 15 سے 20 ہزار ڈیلی پیشنٹ OPDs کا وزٹ کرتا ہے، اور اس کے حساب سے یہ تعداد لاکھوں میں چلی جائے گی جو کہ ایکچولی مریض ہیں۔ ہم ایک ایمرجنسی سچویشن میں، اٹس اے وار لائک سچویشن، جس کے اندر یوں ہے کہ جیسے ہم روزانہ ایک جنگ کے لیے آتے ہیں ہاسپٹل میں۔ ہمارے پاس جو اینول نمبر آف سرجریز ہیں کورنری آرٹری کی، وہ پنجاب جیسے صوبے میں ہی تقریباً 7,500-8,000
کے قریب سالانہ ہے، اور یہ 40-50 ہزار کے قریب لوگوں کو اسٹینٹ ڈل رہا ہوتا ہے اینولی. کے لیے ہمیں بہت شدید قسم کے سٹیپس لینے پڑیں گے گورنمنٹ سے ہٹ کے عوام کی سطح پر. بالکل سر، گورنمنٹ کا کام تو ہے سہولت فراہم کرنا علاج کی، اور علاج کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، لیکن یہ سوچنا کہ ہمیں اس سے کس طرح سے بچنا ہے، اس بیماری سے، یہ ہمارا اپنا کام ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو سر اگر ہم دنیا کا کمپیرزن کریں پاکستان کے ساتھ، تو ہم کیسی فیسلٹیز دیکھتے ہیں جو پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہیں علاج کی؟ ایک بات میں آپ کو بڑی حوصلہ افزا بتاؤں کہ اٹ از ون آف دوز فیلڈز. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس فیلڈ میں ہوں تو شاید یہ واحد فیلڈ ہے، اور بھی بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو پاکستان لیڈ کر رہا ہے اس کے اندر بہت ہائر لیول پہ. یہ ان شعبوں میں سے ہے جس کے اندر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے تقریباً برابر جا رہے ہیں. صحیح. ہمارا مسئلہ کوالٹی آف سروس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہمارا اصل ایشو نمبرز کا ہے. یہ ہماری جو پاپولیشن ایٹ رسک ہے وہ بہت بڑی ہے، مریضوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اس وجہ سے انہیں انتظار کی زحمت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن جب وہ اس دروازے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں اس کا علاج ہونا ہے، تو وہاں سے جو سروس ملتی ہے اس کی کوالٹی آلموسٹ وہی ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر ہے. صحیح. اس کی دو بڑی ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ اس مرض کے علاج میں زندگی اور موت ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک منیمم سٹینڈرڈ ضرور مینٹین کرنا پڑتا ہے. اگر ہم نہ کریں تو اتنے زیادہ لوگوں کی خدا نخواستہ اموات ہوں گی جو کہ ہم سنبھال نہیں سکتے. تو اس کے لیے جو اکوپمنٹ ہے، جو دوائیاں ہیں، وہ تقریباً ہمیں اسی سٹینڈرڈ پہ لے کے آنی پڑتی ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے. دوسری ایک اور بات حوصلہ افزا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی آف دا ورلڈ کی نسبت بہت زیادہ ویٹنگ ٹائم بھی لمبا نہیں ہے. صحیح. ویٹنگ ٹائم ضرور ہے لیکن اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے جتنا دنیا کے کچھ اور ملکوں میں ہے. اور وہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. دیر آر سیورل کنٹریز ان دا ورلڈ جن کے اندر ابھی تک یہ فیسلٹیز ہیں ہی نہیں سرے سے. تو ہم تو اپنے اگر ریسورسز دیکھیں اس حساب سے بہت اچھے ہیں. اور خاص طور پہ جیسے پنجاب کے اندر یہ سارے کارڈک انسٹیٹیوٹس بنے ہیں، 6 کارڈک انسٹیٹیوٹس بڑے ہیں، 5 بڑے ہیں، ایک چھوٹا بہاولپور میں بھی بنا ہے. یہ بہت بڑے ادارے ہیں. اور اسی طرح سندھ میں ایک پورا نیٹ ورک ہے NICVD کا، اور پشاور میں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بن گیا، اور اسی طرح بلوچستان میں بھی ایک، اور ایک چھوٹا سیٹ اپ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں رہی ہے. تو یہ سارے جب مل کے اکٹھے دیکھیں ان کا، تو اس سے کافی ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم اس چیلنج کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. ایک پیشنٹ جب وزٹ کرتا ہے ہاسپٹل تو جانے پہ اگر وہ ایمرجنسی میں جاتا ہے، یا آپ کے انسٹیٹیوٹ جو RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، اس کے حوالے سے اگر میں بات کرتی ہوں، تو آپ اس کی OPD میں کوئی بندہ آتا ہے تو کیا اس کو سہولت آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایمرجنسی تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہارٹ کی ایمرجنسی ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس کے اندر تو فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا جو ایک خاص اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں 24 گھنٹے پرائمری PCI کی سروس جو ہے وہ لانچ کی ہے. پرائمری PCI سے مراد یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کے دوران ہی پرانا طریقہ علاج تھا کہ لوگوں کو خون پتلا کرنے والی جو اس کے اندر شریان کے اندر بلڈ کلاٹ پھنستا ہے اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے میڈیسن دیتے تھے. اس کے بعد اب جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے وہ میڈیسن دینے کے اس کو اسٹریٹ اوے مریض کو کیتھ لیب میں لے جائیں، اس کی اینجیوگرافی کریں، اور جو آرٹری نے ہارٹ اٹیک کیا اس کا فوری طور پہ وہیں علاج کریں، چاہے وہ اسٹینٹ کے ذریعے ہو یا ویسے کھولنے کے ذریعے ہو. یہ 24 گھنٹے سروس RIC میں موجود ہے. صحیح. اس میں ہمارے بڑے ریگرس سخت سٹینڈرڈز ہیں ٹائم کے اعتبار سے کہ یہ اتنے منٹس کے اندر اندر مریض کی ارائیول کے بعد اسے فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اس کو ہم نے کیتھ لیب میں لے کے جانا ہے یا صرف دوائیاں دینی ہیں. اس کا ڈائگنوسس وغیرہ سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے. سملرلی جو دماغ کی شریانوں کا علاج ہے وہ بھی RIC نے کیا پچھلے 2-1 سال کے اندر. اس میں بڑی تیزی سے ترقی آئی ہے، مکمل طور پہ فری 24 گھنٹے اویلیبل ہے. وہ ایگزیکٹلی جس طرح ہارٹ اٹیک کا علاج ہے اسی طرح دماغ کی شریان اگر بند ہوتی ہے اور فالج ہوتا ہے تو اس میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے، اور وہ بھی ہمارے انتہائی ریگرس سٹینڈرڈز ہیں جس کو ہم میٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. سر یہ سارا فری آف کاسٹ ہے؟ یہ ایمرجنسی مکمل فری آف کاسٹ ہے، اور جو باقی بھی ساری فیسلٹیز ہیں جو انڈور بعد میں لوگ آ کے داخل ہوتے ہیں یا OPD کے ذریعے داخل ہوتے ہیں ان میں بھی مور دین 60% جو ہیں وہ ٹوٹلی فری ہیں. کچھ ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے انٹائٹلڈ پیشنٹس ہیں تو ہارڈلی 5 سے 10% جو ہیں وہ پے کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اپنی استطاعت رکھتے ہیں اور وہ خود اپنی فری وہ اپنی آن دیئر اون فری ول
وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سرکاری ریسورسز سے نہیں لینی. اب ایک جو بڑی چینج آ رہی ہے جو کہ ایک بڑی خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ اسکیم شروع کی ہے تو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ان انسٹیٹیوشنز میں سے ہے جنہوں نے سب سے ارلی ہیلتھ کارڈ کو انٹروڈیوس کیا اور فوراً ایکسیپٹ کیا. جیسے ہی یہ سسٹم بنا ہے اس کے ساتھ ہی اب نمبر آف پیشنٹس آن ہیلتھ کارڈ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہونے والا ہے. تو سر کتنا آپ ہیلتھ کارڈ سے کتنا ایک مریض کو بینیفٹ ہو سکتا ہے, وہ کتنا علاج معالجے کی سہولت لے سکتا ہے؟ ابھی تک ہیلتھ کارڈ کی جو اپر لمٹ ہے اس کے اندر تقریباً سارے ہارٹ کے جو مریض ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں, ان کے آپریشنز بھی اور اسٹینٹس بھی. جہاں ہمیں لمیٹیشن آتی ہے وہ بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے, وہاں ہاسپٹل کے اپنے ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم انہیں خود سے فری کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں کافی زیادہ تفصیلی معلومات صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے, ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے فراہم کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک رومر پھیلا ہوا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ کارڈ کی جو فیسلٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں ایسے ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر ابھی تک سارے ہاسپٹلس کے اندر ٹریٹمنٹ جاری ہے. جتنے بھی ہاسپٹل سرکاری ہیں سارے امپینلڈ ہیں جی, اور جیسا گورنمنٹ کی اسکیم تھی یہ ہر فیملی کے لیے کارڈ ایک ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سفیشینٹ اماؤنٹ موجود ہے جس میں کوئی بھی بڑا آپریشن جو ہے وہ آسانی سے کور ہو جاتا ہے. اور جن کے اندر کاسٹ بہت زیادہ ہو, 10 لاکھ سے بھی زیادہ کاسٹ کے کئی پروسیجر ہیں, ان میں پھر وہ اپلائی کر کے اور گورنمنٹ سے اپروول لے سکتے ہیں. ٹھیک, تو ہیلتھ کارڈ بیسیکلی آنے والے دنوں میں ایک یونیورسل کور کرے گا ہر قسم کے مرض کے لیے اور ہر آدمی کے لیے. تو ابھی بھی اس کی جو کوریج ہے کافی زیادہ ہے. ڈاکٹر انجم جلال صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ ہمارے پروگرام میں اسی طرح سے شامل ہوں گے اور اسی طرح سے مفید مشورے ہمارے سامعین کو دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک امپورٹنٹ حصہ پبلک اویئرنیس اور لوگوں کی ایجوکیشن ہے اباؤٹ ہارٹ ڈیزیزز. لہذا آپ جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.